ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 126 120 سے لے کر 126 تک۔ اس صفحے پر پہلے مرحلے میں پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ کے اس گروہ کے متعلق کہ جو حتمی طور پر طے کر چکے ہیں کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کی روش کے بارے میں مطلع کیا کہ یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بات کو طے نہ کر لیں کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں۔ یعنی انہوں نے حق اور حقانیت کو معیار قرار نہیں دیا ہے، بلکہ تعصب اور حسد کی وجہ سے طے کیے بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے کہ جو اللہ ہی کی طرف سے ہو، یعنی اب اس میں مروت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ان کی خواہشات کی اتباع کی جائے بعد اس کے کہ علم تو آ چکا کہ خدا کی طرف سے ہدایت کیا ہے، شریعت جدیدہ، پیغمبر اکرم کی رسالت، ان چیزوں کا اعلان ہو چکا، تو پھر بھی اگر کوئی یہ کرے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ ان کا سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے اس مسئلے کی سنگینی کی طرف سب کو متوجہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ ہی کے ایک اور گروہ کے بارے میں بتایا کہ وہ کہ جن کو کتاب عطا کی گئی ہے اور جو اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں کہ گویا حق کے تلاوت ادا کر دیتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے۔ یعنی گویا اسلام بھی کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ سب ایک ہی برش سے سب کو پینٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض ایمان لے آئے تھے، اور جو انکار کرے گا وہ پھر خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یہاں پر ایک طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں کنکلوڈنگ ریمارکس آ رہے ہیں۔ جس طرح سے ان کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کو نعمتیں عطا کی گئیں،
ظاہری اعتبار سے ظاہری نعمتوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی، انبیاء ان میں آئے، ان کو بادشاہت تک ملی، مگر اس کے بعد وہ اپنی ان نعمتوں کے اہل ہونے کو جسٹیفائی نہیں کر پائی۔ بالکل تقریباً وہی انداز یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے جو آغاز بنی اسرائیل کے حوالے سے جو آیتیں تھیں اس میں، اور جو اختتام یہاں پر ایک طرح سے اختتام ہو رہا ہے وہی انداز ہمیں ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کے ان باطل نظریات کی بھی اس کے اندر نفی ہے۔ ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ڈرو قیامت کے دن سے جب ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، نہ ہی کوئی عوض قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی بے سروپا شفاعت قبول کی جائے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت کا اپنا معیار اور میزان ہے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر ایک طرح سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، بنی اسرائیل کا معاملہ ایک حد تک پوز ہوتا ہے، اور اب پروردگار عالم حضرت ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام ان کا ذکر کرتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، اور اس نے ان میں مکمل کامیابی حاصل کی، تو خدا نے یہ کہا کہ میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو یہ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، مگر اب پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امامت بھی ایک عہدہ ہے کہ جو پروردگار عالم اس اہتمام اور شان کے ساتھ عطا کرتا ہے، اور اس میں باقاعدہ امتحان کا حوالہ دینا اور ابراہیم علیہ السلام کی مکمل کامیابی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عہدہ بہت بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک سوال کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ کیا یہ میری اولاد میں سے بھی بعض کو یہ عہدہ ملے گا؟ اگر آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری نسل کے بارے میں تو سوال بھی نہیں کیا، نسل میں سے بعض کے بارے میں پوچھا۔ جو من یہاں پر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پروردگار عالم نے جواب میں معیار بیان کر دیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ یعنی اب اولاد نسل ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو مجسم عدل اور عدالت ہوں گے ان تک یہ عہدہ جائے گا، جو ظالمین ہوں گے مثلا ابو لہب وغیرہ جیسے ان تک یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ اسی کو دوسرے لفظوں کے اندر پھر عصمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ نسل ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ عہدہ آگے بڑھا، اور امامت کے اہم ترین مصداق وہ شخصیت ہے جو ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام، اور انہی کی پھر نسل کے اندر آگے ختمی مرتبت تشریف لائے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی ذریت کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر نبوت کو بھی رکھا اور کتاب کو بھی رکھا۔ نبوت، کتاب ایک عہدے کے عنوان سے الگ سے نبوت کو بیان کیا گیا، اور امامت کو یہاں پر الگ سے بیان کیا گیا۔ اور ہم سورہ احزاب کے اندر پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو نبوت کے خاتمے کی آیت تو ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر ہے، امامت کے خاتمے کی کوئی آیت قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاری و ساری عہدہ ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی محکم اور مستحکم دلیل بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بعد 12 خلفاء کا حوالہ دینا، جو خود صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، تو یہ خود بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو وہ چیز کون سی ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم کے وہ 12 خلفاء آئیں گے؟ یہ وہی عہدہ امامت ہے کہ جو انٹیکٹ ہے، اور اسی کے اندر پھر یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے۔ خبریں ختم ہو گئیں تو نبوت ختم ہو گئی، پیغام ختم ہو گیا تو رسالت ختم ہو گئی۔ اب جو چیز باقی ہے وہ یہی ہے کہ امامت کی جائے، لیڈ کیا جائے، اور ایک عہدے کے عنوان سے کیا جائے جس کا پیغمبر اکرم نے وہاں پر بیان دے دیا، اور میدان غدیر خم کے اندر ہاتھوں پر بلند کر کے بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ یہ وہی اعلان ہے کہ جس کو مختلف موقعوں پر پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا تھا، اور دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر بھی حضرت امیر علیہ السلام کے لیے، علی علیہ السلام کے لیے خلیفہ، وصی اور وزیر کے لفظ صرف فرمائے تھے، جن کو کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید بھی بات ہوتی ہے کہ پروردگار عالم پہلے تو خانہ کعبہ کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ایک ایسی جگہ قرار دیا کہ جہاں پر لوگ امن بھی حاصل کریں، اور ایک مرکز بھی قرار دیا کہ جہاں سے لوگ ثواب حاصل کریں، اور پھر مقام ابراہیم کا خاص حوالہ دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ۔
حاجی حضرات اور عمرے پر جانے والے حضرات جانتے ہیں کہ واجب طواف کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو آثار ہوتے ہیں بزرگوں کے، ان کو خدا کا مزاج یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس وقت اس جگہ کو جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام موجود تو نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، مگر قدموں کے نشان کو اس طرح سے محفوظ رکھنا کہ اس کے پاس جا کر نماز پڑھو، یہ خود ہمیں سمجھاتا ہے کہ پروردگار عالم ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی سے مزاج کو اگر سمجھ لیا جائے تو جو تبرکات ہیں، آثار ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دیگر بزرگان کے، ان کو باقی رکھنے کی حتی المقدور کوشش کرنا، یہ گویا قرآن کی تعلیم کردہ تعلیمات سے الہام لینے کے مترادف ہوگا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے لیا گیا وعدہ، اس کا ذکر کیا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ اس بیت کو، اس گھر کو، خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہاں پر بھی پاک رکھنے کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ وہ گھر پاک تھا، اسی پاکیزگی کو مینٹین کیا جائے گا تو پاک رکھنا کہلائے گا۔ جس طرح سے آیت تطہیر کے اندر اہل بیت کے حوالے سے خدا نے کہا کہ ارادہ خدا یہ ہے کہ تم سے ہر رزق کو دور رکھے اور ویسا پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس صفحے پر جو آخری آیت ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار اس گھر کو امن قرار دے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور جو یہاں پر رہنے والے ہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما جو ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ پروردگار نے جواب میں کہا کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت تو نعمتیں ملیں گی، پھر اس کے بعد ان کو زبردستی دھکیل دیا جائے گا آگ کے عذاب کی جانب، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم اپنی رزاقیت کی وجہ سے کفار کو بھی رزق دیتا ہے، تو کفار کو اگر دنیا کی نعمتیں مل رہی ہوں تو ان کی وجہ سے کسی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظام پروردگار ہے کہ جس میں پروردگار عالم دنیا کے اندر ایمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے رب ہونے کی بنیاد پر کافروں کو بھی رزق سے نوازتا ہے، تو اس کو معیار بنا کر خدا کا مقرب یا غیر مقرب ہونے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ